بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں انسانوں کی زندگیوں کے بارے میں نہایت اہم اور نہایت نازک فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کون زندہ رہے گا اور کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کس پر آسانیاں نازل ہوں گی اور کس پر آزمائشوں کی بارش ہوگی، کس کے رزق میں کشادگی لکھی جائے گی اور کس کی زندگی تنگ ہوگی اور پریشانیوں میں گھر جائے گی، کون فکر سے نکل کر خوشحالی پائے گا اور کس کے لیے مصیبتوں کا آغاز ہوگا، اور کن لوگوں کے نام ان افراد کی فہرست میں درج کر دیے جائیں گے جو اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، جس فہرست سے واپسی کسی کے اختیار میں نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی رات آپ کا نام بھی اس فہرست میں لکھا جا رہا ہو تو کیا یہ رات آپ کے لیے ایک عام رات رہ جائے گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم شب برات کے صرف رسومات نہیں بلکہ اس کی حقیقت بیان کریں گے۔ یہ رات اصل میں ہے کیا؟ اس رات نامۂ اعمال کیوں بدلے جاتے ہیں؟ انسان کے بارے میں کون کون سے فیصلے کیے جاتے ہیں؟ اور اگر خدا نخواستہ ہمارا نام بھی مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہو تو کیا ہمارے لیے کوئی راستہ باقی رہ جاتا ہے یا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ پیارے دوستو، شب برات اسلامی سال کے 8ویں مہینے میں شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آتی ہے، یعنی 14 شعبان کی مغرب کے بعد شروع ہو کر 15 شعبان کی فجر تک جاری رہتی ہے۔ یہی وہ رات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص طور پر آگاہ فرمایا۔ یہ رمضان سے پہلے آنے والی آخری بڑی اور فیصلہ کن رات ہے۔ لفظ شب برات پر غور کیجیے۔ شب یعنی رات اور براءت یعنی نجات، رہائی، بخشش۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات بندہ اپنے گناہوں سے نجات مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود نہیں۔ میں گھبرا کر آپ کو تلاش کرنے نکلی۔ جب جنت البقیع پہنچی تو وہاں کا منظر دل کو دہلا دینے والا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے درمیان تشریف فرمائے اور دل میں پوری امت کا رت، سر جھکا ہوا اور ہاتھ اٹھے ہوئے، لبوں پر دعا۔ وہ جگہ جہاں وہ لوگ آرام کر رہے تھے جو کبھی ہماری طرح زندہ تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، دنیا میں مصروف تھے، مگر آج خاموش قبروں میں سو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں کی بھی دعا فرما رہے تھے اور ان زندہ لوگوں کے لیے بھی جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تم یہ گمان کیا کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے لگا شاید آپ کسی اور ام المومنین کے حجرے میں تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی شب برات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پیارے دوستوں، بنو کلب عرب کا ایک بڑا قبیلہ تھا جن کے پاس بے شمار بکریاں تھیں، یعنی جس رات اللہ کی رحمت اس قدر برستی ہے کہ بخشنے والوں کی تعداد بالوں سے بھی زیادہ ہو جائے، سوچیے وہ رات کتنی عظیم اور کتنی قیمتی ہوگی۔ لیکن یہاں ایک ڈرانے والی حقیقت بھی ہے، یہ رات سب کے لیے ہے مگر ہر ایک کے لیے نہیں۔ اسی رات یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ کون بخشا جائے گا اور کون اس رحمت سے محروم رہے گا۔ اسی رات فرشتوں کی فہرستیں تیار کی جاتی ہیں اور اسی رات زندگی اور موت کی لکیر کھینچی جاتی ہے۔ شب برات صرف مغفرت کی رات نہیں بلکہ فرشتوں کو ذمہ داریاں سونپنے جانے کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں موت کو ان لوگوں کو فہرست عطا فرماتا ہے جن کی روحیں آنے والے سال میں قبض کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، لوح محفوظ میں تو سب کچھ
پہلے سے لکھا ہے، لیکن شب برات کی رات ان فیصلوں کے فرشتوں کے حوالے کر دینا اس بات کی علامت ہے کہ ان فیصلوں کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کوئی شخص گھر بنا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے بچوں کے خواب سجا رہا ہوتا ہے، مگر اسی رات اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ وہ خود نہیں جانتا، اس کے گھر والے نہیں جانتے، مگر فرشتے جانتے ہیں۔ یہی ہے شب برات۔ یہ رات خواب نہیں دکھاتی، حقیقت دکھاتی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر نام لکھ دیا گیا تو کیا دعا کا کوئی فائدہ رہ جاتا ہے؟ پیارے دوستو، اللہ کے فیصلے لکھے جا سکتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر بندہ سچے دل سے جھک جائے، ٹوٹ جائے، رو پڑے تو اللہ اپنے فیصلے میں بھی رحمت شامل فرما دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر شخص اس رحمت کا حقدار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات سب کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک کے اور دل میں کینہ رکھنے والے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو اس عظیم رات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آخر میں پیارے دوستو، شب برات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ موت اچانک نہیں آتی، پہلے لکھی جاتی ہے، اور اللہ موت سے پہلے توبہ کا موقع ضرور دیتا ہے۔ ممکن ہے ہماری آخری شب برات ہو، اس لیے کیوں نہ آج ہی اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ شب برات ہمیں ڈرانے نہیں، جھکانے آتی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ سب ختم ہو گیا، یہ کہتی ہے کہ ابھی وقت باقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا نام رحمت والوں میں لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔